عصبیت پیدا ہو جائے زبان کی بنیاد پر، ریجنز کی بنیاد پر، اور یہ جاہلیت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات میں کوئی بات ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا کہہ دیا کہ اے حبشن عورت کے بچے، ایک کالی عورت کے بچے، انہوں نے کہہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر ابھی تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے۔ یہ جاہلیت ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مکی اور مدنی ہونے کا، نارتھ اور ساؤتھ ہونے کا، فلاں زبان اور فلاں زبان ہونے کا، اعلیٰ اور ادنا ہونے کا، سید اور شیخ اور پٹھان ہونے کا، اس کی بنیاد پر اگر طنز تاریز اور ایک دوسرے کی گروپ بندی ہوتی ہے تو یہ شدید ترین بم ہے جو جماعت کو پھاڑ دیتی ہے۔ اور قرآن نے بتایا کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں یہ بالکل یہ کہیں ہونا نہیں چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کہیں کہیں ایسا علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر بھی لوگوں کے ساتھ تمیز اور روا رکھا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو جماعت کو پھاڑ دینے والی چیز ہے۔ تو یہ 4 بنیادی کانسیپٹس ہیں جو ان 10 صورتوں کے اندر جو بالکل حزب اللہ ہی کے لیے، اور بنیادوں مرسوس کن بنیادوں پر بنتے ہیں اور کن عوامل کو اپنانے سے وہ پارٹی کمزور ہو جاتی ہے، یہ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 حزب اللہ اور حزب الشیطان کی تقسیم، اور اس میں حزب اللہ غالب ہوگا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس جماعت سے وابستہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری جب نبھائیں گے تو وہ پارٹی مضبوط بنیادوں مرسوس بنے گی۔ تیسرا ہے کہ ہر فرد اپنی سب کچھ لگائے، اپنی جان، اپنا مال اور اپنا خاندان سب اس راہ میں لگائے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ کانسیپٹ انٹر پرسنل ریلیشن شپ بہت خوشگوار ہو، ایثار، محبت، وسعت قلبی کا ہو، کہیں انقباس نہ ہو، کہیں ایک دوسرے سے کدورتیں نہ ہو۔ یہ گویا کہ 4 بنیادی تصورات ان 10 صورتوں میں ہم کو بتایا گیا۔ اب آتے ہیں عملی پہلو کی طرف کہ ہم اس کے 2 ڈائمنشن ہیں۔ میں اپنے آپ کو کیسے بناؤں جماعت کو بنیاد مرسوس بننے کے لیے، اور کوئی برا سلوک مجھ سے کرتا ہے تو میں کیسے ری ایکٹ کروں، گویا کہ پرو ایکٹیو کیسے رہوں، اور ری ایکٹیو جب ہونا ہے، ری ایکشن کا بھی موقع ہے تو مجھے ری ایکشن کیسے کرنا چاہیے۔ پرو ایکشن اور ری ایکشن، یہ 2 چیزیں اگر ہم اہتمام کریں تو ہم اپنی جماعت کو بنیاد مرسوس بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پرو ایکشن میں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بناؤں، آن بینگ مائی سیلف، اسے ایک آتھر نے لکھا ہے کہ آن بینگ مائی سیلف، آن بینگ وتھ یور سیلف، میں اپنے آپ سے کیسے رہوں، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں۔ اپنے آپ میں جو رہنا ہے ان میں سے پہلی تعلیم جو جماعت ہی کے لیے نہیں، ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں، اور بنیادی تعلیم ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سی چیزوں کو معاف کر سکتا ہے، نماز میں کوتاہی ہو گئی، قرآن نہیں پڑھے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، سب معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا دل دکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام بھی ایسا ہے کہ اس کا حساب کتاب یہاں جلد ہوتا ہے۔ یہی اسی دنیا میں بھی ان کے عواقب اور نتائج دیکھنا پڑتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ اور اس کے ساتھ اس کے حق میں جو کمزوری اور کوتاہی ہو جائے گی، توقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، لیکن اگر کوئی آدمی دوسروں کا دل دکھاتا ہے تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے، اور ہماری جماعت اور کوئی کسی بھی پارٹی کو توڑنے کے لیے یہ پہلی بات ہے کہ دل دکھانا شروع کریں۔ دل دکھانے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں، طنز کرنا، جاہلیت کی باتیں کرنا، وہ انشاءاللہ پھر آگے میں رکھوں گا، سمجھے نا۔ تو یہ کبھی ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں سے ملے تو پیار سے محبت سے ملے، بات کرنے کا من ہو تو کریں، نہیں کرنا ہو تو چلے جائیے، لیکن یہ کہ طنز کرنا، تعریض کرنا، بھائی کوئی صاحب ملے تو کہیں کہ صاحب ارے بھائی آپ کیسے آج اجتماع میں آ گئے، بزنس سے فرصت مل گئی شاید، ایک ہے نا، یہ سب طنز ہوتا ہے ہمارا۔ جیسے ملے ہم فوراً کہتے ہیں اچھا آج آپ کو وقت مل گیا، شاید سنڈے ہے نا، چھٹی کا دن ہے، بہت تھک گئے بزنس کر کے اس لیے آ گئے، بہت اچھا ہوا آ گئے۔ ایک جگہ وہ جماعت کے جو کیمپینز چل رہے تھے اس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ آپ لوگ جو دورہ کر رہے ہیں نا، اس سے کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ سمجھے نا آپ، ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا، آپ لوگ جو فلائٹ میں سفر کرتے ہیں اس سے کس کا فائدہ ہو پتہ نہیں، لیکن ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کو ضرور فائدہ ہوا۔ یہ اور اس طرح کی باتیں جو ہے ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ کسی کا دل نہ دکھائیے، بات کرنا ہو تو پیار اور محبت کی بات کریں، نہ کرنا ہو، من نہیں ہے تو آپ جو خاموش اختیار کریں۔ خاموشی 1000 بلاؤں کو ٹالتی ہے، اور اسے کوئی گناہ تو آپ کے پلے نہیں پڑے گا خاموش رہنے سے۔ بات کریں تو اچھی بات کریں، بھلی بات کریں۔ یہ پہلا نقطہ ہے جسے خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اور بچوں کو بھی خصوصی تعلیم میں اس بات کی دیا کرتا ہوں کہ کھیلیں کودیں، آپس میں لڑیں جھگڑیں، کھائیں پیئیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی پڑوسی کا، کسی بزرگ کا۔ بچے عموماً بچوں کے اندر مزاج ہوتا ہے نا کہ بوڑھوں کو، کمزوروں کو، فلاں کو دیکھ کر ہنسنا، ٹانٹ مارنا، کمزوری کا اظہار کرنا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، باقی سب تم کر سکتے ہو۔ دوسری چیز ہے وہ ہے خوش اخلاق بننا۔ جتنا آپ خوش اخلاق بنیں گے اتنا جو ہے
وہ پارٹی مضبوط بنے گی. بنیان و مرسوس کے لیے خوش اخلاقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سے ایک ان کے مزاج ان کے کردار کو پڑھیے, بڑے خوش اخلاق تھے, بڑے ملنسار تھے, لوگوں سے محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول کے بارے میں خود کہا گیا. لیکن دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے چھٹ جاتے ہیں. چھٹنے میں چھٹنے والی کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے, لیکن خود ہماری طرف سے بھی ہے کہ قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے, تند خو ہوتے, تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے, دور چلے جاتے. آپ کے قریب اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک جاذبیت ہے, آپ کے اندر ایک کشش ہے, آپ کے اندر ایک مٹھاس ہے, آپ کی باتوں میں ایک مٹھاس ہے, تو لوگ ضرورت محسوس کر کے آتے ہیں. تو سخت دلی سے اور تند خوئی سے لوگ دور بھاگ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ, نرمی سے جو کام بنتا ہے سختی سے وہ کام بنتا نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ نرمی سے جو کام ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہمارا مزاج ہے کہ اجتماع میں لیٹ آئے, فوراً ہم نے پنش کر دیا, فلاں کام ہو گیا, فوراً ہم نے پنش کر دیا. پنش کرنے کی جو عادت ہے, لیکن نرمی سے محبت سے جو کام لے سکتے ہیں وہ پنشمنٹ سے نہیں ہو سکتا. اور پنشمنٹ جو ہے جلاد کا مزاج ہوتا ہے, پولیس کا مزاج ہوتا ہے. اور ایک ضرورت ہے, وہ ایک اسٹیٹ کو قائم رکھنے کے لیے جلاد بھی چاہیے, پولیس بھی چاہیے. لیکن ہر شہری جلاد بن جائے, پولیس بن جائے تو یہ پرابلم ہوتا ہے. وہ کچھ لوگوں کا کام ہے جو کرنا ہے سوسائٹی کو باقی رکھنے کے لیے. ہمارا مزاج جلاد کا بنے, ہر بات پر ہم پنشمنٹ کی بات کریں, ہر بات پر ہم تعذیب کی بات کریں, یہ گویا کہ جلادی صفت ہو جائے گی. محبت سے, پریم سے, گھر کے اندر بھی, کسی جماعتی کے اندر نہیں, گھر کے اندر, تجارت کے اندر یہ اصول اپناتے ہیں تو ہر جگہ ہم کو فائدہ نظر آتا ہے. نرمی سے جو چیز ملتی ہے سختی سے وہ چیز ملتی نہیں. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے جو قریب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو حسن اخلاق والے ہوں گے, جو سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین ہوں گے جنت میں. ہمارا قرآن اسٹڈی سرکل چلتا ہے ایک جگہ, تو وہاں جنت کا ذکر ہے, سورہ رحمان کا مطالعہ کر رہے تھے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان میں سے ایک پروفیشنل بڑے آدمی ہیں, مطلب ہماری عمر کے قریب قریب, ہم سے تھوڑے سے چھوٹے, تو جنت کی نعمتوں کا یہ ملے گا, وہ ملے گا, فلاں ملے گا, سب ذکر ہوا. تو اچھا لگا سب لوگوں کو. قرآن میں ہے نا وہ جنت کے جو مناظر ہیں سورہ رحمان میں, لیکن انہوں نے ایک انوکھی بات کی, بڑا اچھا لگا, سادگی کے ساتھ. اور انہوں نے فی البدی کہا کہ امیر صاحب یہ سب باتیں صحیح ہے, وہ نہریں ملیں گی, حوریں ملیں گی, لیکن میرا من چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی رہوں, مجھے جنت میں یہ ملنا چاہیے. یہ باقی چیزوں کا جو ذکر ہے وہ اللہ کے رسول سے ان کو بڑی محبت. تو اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہاں بات جو آئی اس میں یہ بات آ گئی, بہت اچھی بات, کہ اللہ کے رسول کے پڑوسی بننا ہو تو حسن اخلاق پیدا کرو. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ مجھ سے قریب ہوں گے جنت میں. کہا کہ یتیم کو, جس گھر میں یتیم پلتے ہو, وہ اور میں جنت میں اس طرح سے 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے. سب حدیث میں ہے نا. تو اللہ کے رسول سے قربت اگر چاہیے تو اس میں اخلاق چاہیے. نمبر 3, کارکنوں کے لیے ایثار کرنا. اور ایثار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانثاری کرنا, ان کی ضرورت سے زیادہ دینا, اور ناپ تول کر عدل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا. اور وہ کب ہوتا ہے جب روابط ہوں آپس میں. تو جماعت کے ہمارے سینئرز میں, بڑوں میں یہ عادت رہی کہ سب کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے. وہ زمانہ فون کا نہیں تھا, فیکس کا نہیں تھا, میل کا نہیں تھا. ذاتی روابط بڑے گہرے ہوتے تھے ایک دوسرے کے. بلکہ بعض یونٹوں میں مجھے بتایا گیا